نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 159 تک جو تھی نا، بلکہ 60 تک 160 تک بات مکمل کی تھی، اور کل نمازوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کی تھی کہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ 2 یا 4 ہی تھی، اور صرف مغرب کی نماز 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں۔ تو میں نے جفت کہنا تھا تو میں نے طاق کہہ دیا، وہ مجھ سے لفظاً غلطی ہو گئی، تو میں نے کہا اس کی درستگی ہو جائے کہ جفت 2 یا 4 یا 6 کو جفت کہتے ہیں اور 1 3 5 کو طاق کہتے ہیں، تو میں وہ روانگی میں طاق کہہ گیا کہ ساری نمازیں طاق میں ہیں۔ تو میں نے وہ اس پر جب غور کیا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو میں نے کہا ذرا اس کو درستگی کر لیں کہ جتنی بھی نمازیں ہیں مغرب کے علاوہ ساری جفت میں ہیں، اور اس کا طاق ہونے کا سبب میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 161 میں فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، ناس اجمعین تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب یہ کفر کیا ہے؟ کون سا کفر کیا؟ اس سے پچھلی آیت مبارکہ جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی، 2 آیتیں کریمہ جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میری نازل کردہ کھلی نشانیوں میں ہدایت کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، تو اس سے متصلاً بعد یہ فرمایا اللہ کریم نے کہ جو لوگ اب کفر کر رہے ہیں، یعنی کہ حق کو چھپا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں محض کس لیے کہ ہمیں ماننا نہ پڑے، ہمیں اس پر عمل نہ کرنا پڑے، اسی لیے حق بات کو چھپایا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ فعل کیا، کفر کیا، اور وہ اسی ہی حال میں مر گیا، وہ اوپر جو توبہ کا ذکر کیا اللہ کریم نے کہ اس نے توبہ کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، اور اسی ہی حال میں مر گیا کہ وہ گویا کافر ہی مر گیا، تو ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری کائنات کے انسانوں کی اللہ کریم کہتا ہے لعنت ہے ان پر۔ تو یہ ایک آیت چھوڑ کر اللہ کریم نے پھر لعنت جو ہے نا ایسے لوگوں پر، پیچھے بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ لعنت ہے، لعنت بھیجنے والوں کی بھی اور میری بھی لعنت ہے، تو یہاں بھی دوبارہ ادا کیا اس بات کا کہ میری بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ کل ہم نے جس بات پر ہم نے ختم کیا تھا وہ اس دعا پر کیا تھا کہ رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، خاتمہ ایمان پر کرنا۔ تو اب اللہ کریم کہتا ہے کہ کفر جنہوں نے کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی کہ وہ بندہ کفر کی حالت میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اور عین جنگ کے درمیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دو گے؟
تو آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ میں نے حدیث بیان کی تھی نا. تو اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر گھوڑے سے نیچے اترنے لگا, اور اترتے ہی اس کی جان جو ہے اللہ کریم نے قبض کر لی, گرا اور وہ مر گیا. گرا اور ایک لمحہ لگا اس کا, موت سے ایک لمحہ قبل اس نے ایمان کو قبول کیا. اللہ کریم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. ساری زندگی کفر میں گزاری لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا. اور دوسری حدیث میں نے 4-5 دن پہلے بیان کی تھی کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں لڑنے والے بندے کے متعلق صحابی بیان کر رہے تھے کہ وہ بڑا کمال لڑا, بڑی بہادری سے لڑا, بڑی شیر دلانہ اس نے تلوار چلائی. تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. اور صحابی نے جب تحقیق کی جا کر دیکھا تو اس نے خودکشی کر لی اس کے سامنے. تو ساری زندگی ایمان قبول کیا, جہاد بھی کرتا رہا, لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا. تو آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے. یہ وہ اپنی وہ سزا پوری کر کے نا جو اس نے فیل کیا, کیونکہ ایمان والا تھا لیکن موت اس نے کفر پر کی, تو اس کی سزا جو بھی ہوگی خودکشی کی, وہ اللہ کریم اس کو دے کر واپس جنت میں لے جائیں گے کیونکہ وہ ایمان والا تھا. لیکن یہاں معاملہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفر کے حالت میں ہی کافر تھا, ایمان والا نہ تھا, ایمان والا نہ تھا, کافر ہی تھا اور اسی حالت میں مر گیا, تو اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے لیے تشریف فرما ہوئے, تو جنازے میں ابھی کچھ ٹائم تھا, قبر تیار نہ تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے اور صحابہ کرام بھی ارد گرد جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے, اور ایسے سارے صحابہ بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, یعنی کہ سر جھکا کر باادب اور خاموشی کے ساتھ, کہ سر کو اٹھا بھی نہیں رہا تھا. پرندے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ ایسے جیسے سر پر پرندہ بیٹھا ہو, کہ سر ہلایا بھی نہیں, سر اٹھایا بھی نہیں, سر جھکا کر باادب ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے. تو آپ فرماتے ہیں, حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا تھا, اور آپ زمین پر جو ہے نا لائنیں کھینچ رہے تھے اور انغماق میں تھے, کسی گہری سوچ میں تھے, اور زمین پر لائنیں کھینچ رہے تھے ایسے. اور کچھ دیر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. آپ نے 2 سے 3 بار یہ فکرہ ارشاد فرمایا, 2 سے 3 بار یہ فکرہ ارشاد فرمایا. اور پھر فرمایا کہ جب بندہ مومن دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے کو ہوتا ہے نا, اور آخرت کو جڑنے کو ہوتا ہے, یعنی کہ جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے, تو آسمان سے اس کے پاس نہایت روشن چہرے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کے پاس آتے ہیں, فرشتے روشن چہرے والے, کہ ایسی چمک دمک کسی کو میسر نہیں ہے جیسے اللہ کریم نورانی فرشتوں کو اس مرد مومن کے لیے اتارتا ہے اس کی نزا کے وقت جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے. آقا نے فرمایا گویا ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے آفتاب ہو, آفتاب سورج ہو, جیسے سورج چمک رہا ہو, ایسے چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے. اور وہ اپنے ساتھ جنت سے ریشمی کفن لے کر آئیں گے, اور جنت کی خوشبوئیں لے کر آئیں گے, ساتھ لے کر آئیں گے. اور اس انتظار میں ادب کے ساتھ سارے اس بندہ مومن کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے کہ کب اس کی روح جو ہے وہ نکالی جائے, روح کے نکلنے کا انتظار کریں گے. اور جیسے ہی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے پاک جان, اللہ بزرگ و برکت کی طرف سے مغفرت اور بخشش اور اس کی خشنودی کی طرف پہنچنے کے لیے جسم سے نکل.
یہ ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اس وجود سے نکل روح کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر بندہ مومن کی جان جو ہوتی ہے نا، نکل جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے مشک میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اتنی آسانی سے۔ جیسے بھری ہوئی مشک میں سے جیسے ایک پانی کا قطرہ نکلتا ہے، ویسے ہی بندہ مومن کی جان نکل جاتی۔ تو ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں، ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس روح کو لے کر جانے کے لیے اوپر اٹھ اللہ کے پاس جانے کے لیے، تو پلک جب بکتے میں آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے اس بندہ مومن کے استقبال، روح کے استقبال کے لیے آتے ہیں نا، ریشمی کفن لے کر، خوشبوئیں لے کر، وہ ملک الموت سے روح کو چھین لیتے ہیں، ملک الموت سے روح کو چھین لیتے ہیں، اور دنیا کا کفن اتار کر وہ جو جنت کا کفن ہوتا ہے وہ اس کو پہناتے ہیں اور خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ جنت کا کفن جو ساتھ لے کر آتے ہیں وہ اس کو پہنایا جاتا ہے اور خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اور ایسی خوشبوئیں ہیں جو روئے زمین پر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ایسی خوشبوئیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، تو جب وہ فرشتوں کے کسی بھی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ یہ پاک روح کون ہے، کس کی یہ روح ہے؟ تو وہ فرشتے جو اس کو روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، فلاں اس کا نام ہے، یعنی کہ یہ اس بندے کی روح ہے، نام لے کر یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ نسب بیان کیا جاتا ہے اس کا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے۔ تو یہ نیک بندے کی روح کو لے کر جاتے ہیں، اس کے نام، اس کے لقب اور نیک جو القاب ہوتے ہیں نا وہ ساتھ لگا کر بیان کیے جاتے ہیں۔ اور وہ آسمانوں کی طرح جب بلند کرتے ہیں تو پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، تو آسمان کا دروازہ کھلواتے ہوئے جب یہ کھولا جاتا ہے تو وہ پہلے آسمان کے فرشتے جو اس کے ساتھ دوسرے آسمان کے دروازے تک جاتے ہیں، اور پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی طرح سارے آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی سجدہ کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرتی ہے تو اللہ کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندہ کا نامہ اعمال علیین میں رکھو، اور اس جان کو زمین کی طرف، یعنی کہ اس کے بدن میں جو زمین میں مدفون ہے اس میں واپس لٹا دو، اس میں واپس لٹا دو۔ تو اس بندے کی روح کو دوبارہ بدن میں واپس لٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ جان اس کے جسم میں پہنچا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، جو سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے۔ جو بندہ مومن ہے، جب روح پلٹائی جاتی ہے تو اس کے جسم سمیت اس کو اٹھا کر قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ مومن جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہستی ہے اس کے متعلق تو کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی حاج رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب آپ کا چہرہ مبارک وہ دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی کہ ہم نے تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لوگ ہیں نا، انہوں نے تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا نا،
تو پھر اسے سوال کیا جائے گا کہ تم نے پہچانا کیسے؟ ظاہری طور پر تو تم نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، تم کو کیسے خبر ہے کہ یہ تیرے رسول ہیں؟ ان سے پوچھا جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن جواب دے گا کہ میں نے خدا کی کتاب کو پڑھا، یعنی کہ قرآن کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، دل سے اس کو سچا جانا، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہ رسول ہیں۔ اور ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ اب ایسا کرو، یہ میرا بندہ سچا ہے، یہ میرا، اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اور یہ کہ جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ تو انعام و اکرام کا سلسلہ اس بندے کا قبر کے اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آقا خود بتا رہے ہیں قبر کا حال، آقا خود بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ بزبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ قبر میں ہوگا۔ اور علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال اٹھاتا ہے نا، پھر نہ حدیث کو نہ مانے، یہ تو سارے کا سارا علم غیب بیان کیا جا رہا ہے۔ قبر میں کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ جی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمارا عقیدہ، یا یہ کہتے ہیں کہ آقا کو علم غیب ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کا ذاتی ہے، اللہ کی عطا ہے، جتنا علم آقا کو اللہ نے عطا فرمایا اتنا وہ جانتے ہیں۔ جی تو یہ حال غیب کا علم ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، آقا بیان فرما رہے ہیں، اور سارے کا سارا معاملہ، روح کیسے نکلے گی، آسمانوں پر کیسے جائے گی، اللہ کے ہاں سجدہ کرے گی، اللہ جو حکم کرے گا، اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا مکالمہ ہوگا، یہ سارے مکالمے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، گویا جیسے دیکھا ہو یا پڑھا ہو یا بتایا گیا ہو۔ جی تینوں ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، یا بندے کے سامنے بات کی گئی ہو، یا اس کو لکھ کر دیا گیا ہو، یا اس کو بتایا گیا ہو۔ تو اللہ نے علم عطا کیا نا اپنے محبوب کو، جس بھی راستے سے عطا کیا۔ تو آقا بیان فرما رہے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی جیسے ہی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو سارے صحابہ کتاب ختم، حکم ہوگا کہ یہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ جس نے رسول کو پہچان لیا، اللہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اب ایسا کرو اس کا بستر بچھا دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، دروازہ کھول دو اس کی قبر میں۔ تو اس کی جنت کو، اس کی قبر کو جنت کا ڈرائنگ روم بنا دیا جاتا ہے، جنت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس کی کھڑکی جنت کی طرف سے کھول دی جاتی ہے۔ یہ انعام ہے بندہ مومن کی۔ اللہ اکبر۔ اور جسے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، پھر اس کی قبر کو تحد نگاہ کھول دیا جاتا ہے، جس میں ہم دفن کر کے آتے ہیں نا 3 فٹ 7 فٹ کی، وہ قبر نہیں رہتی۔ جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک خوبصورت شخص اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور خوشبو لگائے ہوئے آتا ہے، اور آ کر اسے کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو، تجھے اس چیز کی جو تجھے خوش کرنے والی ہے، یعنی کہ تیرے لیے یہ نعمتیں تیار ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اور آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک انسانی شکل میں بندہ آئے گا، خوبصورت لباس پہنا ہوگا، اور خوشبوئیں، ایسی خوشبوئیں لگائی ہوں گی جو دنیا میں کبھی کسی نے محسوس ہی نہ کی ہوں۔ تو وہ بندہ مومن پوچھے گا، بلکہ وہ کہتا ہے بندہ مومن سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تمہارا چہرہ حسن و جمال میں کامل ہے، تم بلائی کو لائے ہو اور خوشخبری کو سناتے ہو، تم کون ہو؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں جو آج خوش شکل بن کر تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا۔ تو نیک اعمال بھی قبر میں انسان کو خوشخبری سنانے کے لیے آئیں گے۔
آج وہ دن ہے جس سے تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو بندہ مومن یہ سن کر کہتا ہے کہ رب کریم فوراً قیامت کو برپا کر، یعنی کہ وہ جب معاملہ دیکھتا ہے نا کہ مجھ پر انعام و اکرام اللہ کا شروع ہو گیا، تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مکمل جو ہے نا جنت میں داخل، مجھ کو جنت کے دروازے پر نہ بیٹھا رہوں، اب جنت میں مجھے داخلہ مل جائے، تو کہے گا مولا کریم اب فوراً قیامت برپا کر دے، فوراً وہ قیامت کی طلب کرے گا تاکہ جلدی جلدی حساب و کتاب ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں، ڈرائنگ روم سے اٹھ کر جنت کے کمرے میں چلا جاؤں۔ تو یہ تو بندہ مومن کا حال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ کافر دنیا سے اپنا تعلق ختم کر کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے نا، یہ مومن کی شان تھی، یہ مومن کی زندگی ختم ہونے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور دوسرا ہے بندہ کافر جو کفر پر تھا اور کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ آقا نے فرمایا ایسا شخص جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے عذاب والے کالے سیاہ چہرے کے فرشتے آتے ہیں، ڈراؤنی شکل کے، بڑے ہی خطرناک کریہ شکل کے فرشتے اللہ کریم بھیجتا ہے ان کو، اور ان کے ساتھ وہ ٹاٹ، اس کو بوری کہتے ہیں نا، پٹسن کی بوری، وہ بڑی چبھتی ہے جب بدن پہ لگے نا، خالی بدن پہ بوری جو ہوتی ہے پٹسن کی، جو وہ ٹاٹ سا لے کر آئیں گے، کہاں وہ خوشبو لگا ریشمی لباس جنت سے کفن، اور کافر کے لیے ٹاٹ لے کر آئیں گے، اور دور جا کر اس کافر سے دور، نظروں سے دور جا کر نہ بیٹھ جائیں گے، اور اس انتظار میں کہ اس ملک الموت آئے اور اس کی جان نکالے۔ تو جب ملک الموت آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے خبیث جان، خدا کی طرف سے عذاب میں مبتلا کیے جانے کے لیے جسم سے باہر نکل۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی خشنودی کے لیے جان سے باہر سے نکل، تو وہ روح فوراً بدن سے نکل جاتی، فوراً بدن سے نکل جاتی، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے وہ بدن سے نکل جاتی ہے۔ یہاں ملک الموت کہتے ہیں کہ خبیث جان، خدا کے عذاب کی طرف جانے کے لیے نکل۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کافر کی یہ روح سن کر اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی جسم میں بھاگنا شروع کر دیتی، بجائے باہر نکلنے کے آقا نے فرمایا جسم میں پھیل جاتی ہے اور چھپتی پھرتی ہے، جسم میں چھپتی پھرتی ہے، بخلاف مومن کی روح کے کہ وہ انوار الہی اور پروردگار کے کرم کے اثار دیکھ کر جسم سے خوشی خوشی نکل جاتی۔ چنانچہ جب وہ نکلنا نہیں چاہتی نا روح اپنی مرضی سے، تو پھر ملک الموت اس کو زبردستی کھینچ کر نکالتا ہے، کھینچ کر نکالتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے خاردار جھاڑیوں میں سے کپڑے کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے نا، وہ جیسے کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ویسے کھینچ کر انسان کے بدن سے، کافر کے بدن سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سختی سے کھینچا جاتا ہے کہ اس کے صوف کے کچھ اجزاء، یعنی کہ جسم کا جو مادہ ہوتا ہے نا، اس کے اجزاء بھی اس کے ٹکڑوں کے ساتھ لگے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، روح کے ساتھ۔ اس کے وجود کے اندر جو خون ہے، جو علائشیں ہیں نا، وہ اس کے ساتھ اتنی زور سے کھینچا، زبردستی کھینچ کر نکالا جاتا ہے کہ وہ بھی ساتھ لگے ہوئے آ جاتے ہیں۔ اس حال میں روح کو نکالا جاتا ہے، اور جب ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتا ہے اور ملک الموت سے روح، وہ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں کریہ شکل کے خطرناک، وہ فوراً جو ہے روح کو اسے لے لیتے ہیں، ملک الموت سے چھین لیتے ہیں اور اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ وہ جو ٹاٹ لے کر آتے ہیں، یہ کفن اتار دیا جاتا ہے اور ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، اور اس میں سے مردار کی بدبو نکلتی ہوتی ہے، جیسے مردہ جانور کی بدبو ہوتی ہے نا، ویسی ایسی بدبو جو روئے زمین پر نہیں پائی جاتی، وہاں خوشبو ایسی جو روئے زمین پر نہیں پائی جاتی، اور یہاں بندہ کافر کے لیے بدبو ایسی جو روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ اور وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں،
اور جب بھی وہ فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ یہ کون ناپاک روح ہے، کیونکہ اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہی ہیں کہ یہ کون ناپاک روح ہے۔ تو وہ فرشتے جواب جو اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، فلاں شخص ہے اور فلاں شخص کا بیٹا ہے۔ برے ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں، برے القاب سے اس کو پکارا جاتا ہے، جو دنیا میں اس کے نام تھے برے نام، یہاں تک کہ جب وہ آسمان سے دنیا تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے واسطے آسمان کا دروازہ کھولا ہی نہیں جاتا۔ اب بندہ مومن کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے وہ 7 دوسرے آسمان کے دروازے تک جاتے ہیں، اسی طرح 7 آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس عرش پر اللہ کریم کے پاس اس روح کو لے کر جایا جاتا ہے، وہاں وہ رب کریم کو سجدہ کرتی ہے، رب کریم پھر حکم دیتا ہے کہ اس کو لے جاؤ۔ لیکن کافر کی روح کو پہلے آسمان پر جب لے کر جایا جاتا ہے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو فرشتے دروازہ نہیں کھولتے، فرشتے دروازہ نہیں کھولتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر آقا نے آیت پڑھی، الاعراف کی آیت نمبر 40 ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون جنت حتى يلج الجمل في السم الحیات، کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے، یعنی کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے تو گزر سکتا ہے، یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ سوئی کے نکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا نا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ تو سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن یہ جو کفر کے حال میں مر گیا یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے فرمایا نا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو آقا نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں کیے جائیں گے، کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روح کا اعمال نامہ سجین میں رکھ دو، جو سب سے زمین کے نیچے سب سے نیچے تہہ میں ہے، اور کافر کی روح کو نیچے پھینک دی جاتی ہے اس کے وجود میں، اس کے وجود میں۔ تو جب اس کے وجود میں دوبارہ اس کو ڈالا جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر پھر قبر میں بٹھایا جاتا ہے، جیسے بندہ مومن کو بٹھایا گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا، میں ایک ہوکا برتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، جس نے کبھی اللہ کی تسبیح نہ کی ہو، جس نے رب کو اپنا معبود نہ مانا ہو، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑ سکا، وہ قیامت اس قبر کے اندر جب اس سے سوال کیا جائے گا من ربو کا، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا سوال کیا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال کریں گے، پھر فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ اس کے سامنے کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے متعلق تو کیا کہتا تھا یا تو کیا جانتا ہے، بول، تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے یہ اللہ کے رسول۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں یعنی کہ تعلق اللہ کے ساتھ نہ جوڑا تو اللہ کی پہچان نہ ہوئی، تعلق دین کے ساتھ نہ جوڑا تو دین کی پہچان نہ ہوئی، تعلق رسول کے ساتھ نہ جوڑا تو رسول کی پہچان نہ ہوئی۔ اب یاد رکھیے جو بات، اب جو مضمون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 سوال کیے جاتے ہیں قبر میں، 3 سوال، اس بات کو مکمل کر لوں پھر اس پہ آتے ہیں۔ تو پھر وہ جب ان سے تینوں سوال پوچھے جائیں گے اور تینوں سوالوں کا جواب وہ دے گا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، تو حکم ہوگا، سمانوں سے آواز آئے گی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، لہذا اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو،
آگ کا بستر لگا دو اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور اس کی گرم ہوا آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں، اور اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، کراس کر جاتی ہیں، دائنی پسلیاں بائنی پسلیوں میں اور بائنی پسلیاں دائنی پسلیوں میں، ایسے کر کے قبر آپس میں مل جاتی، قبر کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں، جیسے پچک دیا جاتا ہے۔ یہ حال کیا جاتا ہے اس شخص کا۔ پھر اس کے پاس ایک بہت ہی بدصورت شخص آتا ہے، شکل والا شخص، وہ آ کر جو بڑے ہی برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اس سے بھی بدبو آ رہی ہوتی، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تو وہ بری خبر سن جو تجھے رنج و غم میں مبتلا کرنے والی ہے۔ آج کا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ انتہائی برا ہے اور تو برائی لے کر آیا ہے، تو ہے کون؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں، اور وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار قیامت کبھی قائم نہ کرنا۔ جب وہ قبر میں اپنا معاملہ دیکھتا ہے نا کہ اب تو میرا مقدر جہنم لکھ دیا گیا، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار قیامت کو کبھی قائم نہ کرنا، کہ بس جہنم کی طرف سے گرم ہوائیں جو آتی ہیں بس یہاں تک ہی معاملہ رہے۔ کیوں؟ جب حساب و کتاب ہوگا تو مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا، ابھی صرف جہنم دکھائی جائے گی، ابھی صرف بندہ مومن کو جب جنت دکھائی جائے گی تو اس میں اشتیاق پیدا ہوگا کہ مولا کریم ابھی قیامت پر، ابھی حساب و کتاب شروع کر، اور کافر کہے گا کہ مولا کبھی قیامت بپا نہ کر۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہے نا طرح کے مضمون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی کہ قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ 3 سوالوں کا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 3 سوال کیے جائیں گے۔ ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہہ دے گا میں نہیں جانتا، تو اس پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ تو فیصلہ تو ہو گیا نا، جس نے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیا فیصلہ تو ہو گیا کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن پھر دوبارہ دوسرا سوال کیا جائے گا، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا میں نہیں جانتا، گویا کہ وہ دین اسلام پر نہیں ہے، اس نے دین اسلام کو نہیں کہا کہ میرا دین اسلام ہے۔ 2 سوالوں کے جواب نہ دینے کے باوجود بھی پھر اس پر عذاب نہیں کیا جائے گا، اس پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اب تیسرا سوال کیا جائے گا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے متعلق تو کیا جانتا ہے۔ جب آقا کو پہچاننے سے انکار کرے گا تو اسی وقت حکم ہوگا کہ اس پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ تو اخذ کیا کرنے والوں نے، بزرگوں نے لکھا ہے، کتابیں بری پڑی ہیں کہ 3 سوال بھی ملتے ہیں کتابوں میں کہ 3 سوال ہوں گے، لیکن حقیقت میں سوال ایک ہی کیا جائے گا جو نتارا کرے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے۔ وہ سوال وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جو ہے وہی کسی کو جہنمی بنائے گی، وہی کسی کو جنتی بنائے گی۔ تو جس کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو دنیا میں اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان پر درود پڑھتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھتا ہے، وہ قبر میں جاتے ہی آقا کو پہچان لے گا، اور جب آقا کو پہچان لے گا تو وہیں پر اس کو حکم دے دیا جائے گا کہ یہ تو ہے ہی جنتی، اس نے میرے محبوب کو پہچان لیا، باقی معاملات چھوڑ دو، جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو، جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ تو جو ہم بات کرتے ہیں، میں آپ سے بار بار کرتا ہوں کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ نسبت ایسی ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ کے کام آنے والی ہے، قبر میں بھی آپ کے کام آنے والی ہے، حشر میں بھی آپ کے کام آنے والی ہے، حساب و کتاب کے وقت بھی آپ کے کام آنے والی۔ جس کی یہ نسبت کمزور رہ گئی وہ مار کھا گیا۔ وہ آپ نے کہہ دیا کہ میرا اللہ وہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نہ پہچان سکے تو آپ کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔
یاد رکھیے گا۔ تیسرے سوال میں کامیاب ہونا ضروری ہے میرے دوستو، تیسرے سوال میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیے گا، پہلے دو سوال بھی کیے جائیں گے، اور کئی کتابوں میں آتا ہے کہ نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ سوال ہے کہ جہاں جس کا نتارہ کیا جائے گا کہ ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے، وہ سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کیا جائے گا۔ لہذا اس ذات کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کریں کہ بجائے اس کے کہ بندہ جب پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو ایسا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنائیں کہ سوائے مردے سے جواب دینے کے آقا خود فرمائیں چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے، میں جانتا ہوں اس کو، یہ میرا غلام ہے۔ ایسی نسبت قائم کریں۔ قبر میں بھی آقا خود آقا ساری امت کو پہچانیں گے، اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، تو ایسا تعلق پیدا کریں کہ قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پہچان لیں، اور آقا نے اگر آپ کو پہچان لیا تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی ڈر یا خوف، اللہ کریم ہمیں نسبت رسول میں زندگی بسر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔